ابھی ایک بھائی کے گھر میں میں گیا عشاء کے پہلے، چھوٹی سی بچی تھی، دیکھا اس کے گلے میں کالے رنگ کا تعویذ ہے، دھاگا ہے۔ یہ تعویذ، یہ مزار، یہ درگاہیں، یہ آستانے، یہ اللہ کے دین سے دوری، یہ اللہ کی توحید سے دوری، یہ اللہ پر بھروسے کی کمی، یہ اللہ کی ذات پر توکل کی کمی، یہ بھی میرے بھائیوں دلوں کو سخت بنانے والی چیز ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا۔ میرے بندو، جب تم شرک کرو گے، جب تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا مانو گے، جب لال کالے پیلے دھاگوں پر تمہارا ایمان ہوتا چلا جائے گا، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اپنے بچوں کو دعائیں پڑھ کے دم کرنے کا موقع نہیں، ہمیں تو آسان ٹریٹمنٹ چاہیے، دھاگا لاؤ پہنا دو، تعویذ لاؤ پہنا دو۔ ہم نے قرآن کو پڑھنے کی نہیں، پہننے کی کتاب بنا دیا۔ ڈاکٹر دوا دیتا ہے، سیرپ دیتا ہے، ٹیبلٹ دیتا ہے، ہم ٹیبلٹ کو گلے میں نہیں لٹکاتے، ہم ٹیبلٹ کو ہاتھ میں نہیں باندھتے، ٹیبلٹ کھاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کان والا بکری کا بچہ تھا، مرا ہوا بچہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کون اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، یہ تو ویسے بھی چھوٹے چھوٹے کان والا عیبدار ہے اور مرا ہوا ہے، 1 درہم کی آپ بات کرتے ہیں، اگر اس کو کوئی فری میں دے گا تو بھی ہم خریدنے کو تیار نہیں۔ کیا جواب دیا جناب محمد رسول اللہ نے؟ ذرا غور سے سننا میرے پیارے ساتھیوں۔ آپ نے فرمایا لَلدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، اے میرے صحابہ، اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ یہ دنیا اللہ کی نظر میں حقیر ہے۔ اللہ کی نظر میں اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی جو ویلو تمہاری نظر میں ہے، اس سے زیادہ ویلو دنیا کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے اے سچائی کے راستے پہ چلنے والے، اے دین کے راستے پہ چلنے والے، دنیا تیرا مذاق اڑائے گی، تو پرواہ مت کرنا۔ اے نقاب پہننے والی خاتون، تو نقاب پہن کے نکلے گی، کوئی نعرہ بھی لگائے گا اپنے مذہب کا، تو خاموشی سے آگے بڑھ جانا۔ اے داڑھی رکھنے والے نوجوان، تیری داڑھی کا مذاق بھی اڑایا جائے گا، تو اپنی داڑھی پر کبھی شرمانے کی کوشش مت کرنا۔ کہیں لوگوں کے ہنسی مذاق کو سن کر کے اپنی داڑھی کو صاف مت کر دینا، کہیں لوگوں کے ہنسی مذاق کو سن کر کے اپنے نقاب سے اے مسلمان عورت تو سمجھوتا مت کر لینا۔ حضرت نوح نے سبق دیا، کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ہاتھی چلتا رہتا ہے، ہاتھی کی چال پہ کتوں کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بناتے چلے جا رہے ہیں اور قوم کے لوگ مذاق اڑاتے چلے جا رہے ہیں۔ تمہارے پروردگار کا اعلان ہے کہ تم اگر اللہ کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ اپنی نعمتوں سے مزید تم کو نوازے گا۔ او دولت والو، اگر چاہتے ہو کہ دولت پرماننٹ تمہارے پاس رہے، او طاقت والو، چاہتے ہو کہ طاقت لمبے ٹائم تک تمہارے پاس رہے، اگر اپنی نعمت کو بچانا چاہتے ہو، قرآن طریقہ بتا رہا ہے، قرآن نسخہ بتا رہا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے اللہ اور جب جنتی جنت میں جائیں گے کہیں گے اے اللہ تیرا بہت کرم ہے، تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے ہم کو توحید کی نعمت سے نوازا، تو نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اے اللہ اگر تو ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے، ہماری اوقات نہیں تھی۔ ہدایت اللہ جس کو